باپ کے کان کھڑے ہوئے کہ بیٹی رشتہ منظور کر رہی ہے۔ بیٹی نے جو جواب دیا اللہ ایسی اطاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس بیٹی نے کہا ابا حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانا ہے وہ کالا حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو لیکن 14ویں کا چاند ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی کو ان 4 شعروں سے استقبال کرتا ہوں کہ علم و فن، تہذیب، وفا، خودداری اہل علم کا مجمع ہے۔ میں نام سے واقف نہیں ہوں، اگر شعر سمجھ میں آ جائے تو ضرور انشاءاللہ اگر نواز دیں گے تو میرا آنا بھی قبول ہو جائے گا۔ شعر دیکھیے گا کہ علم و فن، تہذیب، وفا، خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے۔ علم و فن، تہذیب، وفا، خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے۔ وہ جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے۔ جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے۔ یہ کہہ لیا جائے کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں۔ وہ خطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، جب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت فیوزہم ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے نبی ولی ہو اسی سے ہے لیتے جسے چاہے دے دے
جسے چاہے دے دے جسے چاہے نہ دے بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی اسی کو ہے حاصل اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہم سر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر خاموش مجمع بالکل چھوٹا لیکن حوصلے سے بہت بڑا چمکتی ہوئی پیشانی چمکتی ہوئی ٹوپی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ مقدر کو چمکائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ہر کام وقت پر کریں گے نماز فرصت سے پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھنا تھا کہ آگرہ میں ہے کہ رانچی میں دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے گا 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی آزان نہیں دی ہے اس کا راز کیا ہے آزان دلوائی ہے آزان دی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ میرا پہلا سوال ہے مسجد سے آزان کی صدا آئی اللہ کے رسول کے سامنے بیوی آپ نے اپنی بیوی کو نہیں پہچانا جب آپ کی بیوی نے پوچھا کہ آپ نے بیوی کو نہیں پہچانا تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے لیٹنے کے 4 طریقے 3 طریقہ سنت کے خلاف 1 طریقہ سنت کے مطابق سنت کے خلاف طریقہ سنت کے خلاف کیوں سنت کے مطابق 1 طریقہ سنت کے مطابق کیوں یہ آخری سوال ہے سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ ہم کو بھی جنازہ پڑھانے میں دیر نہیں لگی دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے گا 3 سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے اللہ کے رسول نے پوری زندگی آزان دلوائی ہے آزان دی نہیں ہے جانتے ہیں کیوں امت پر اتنے مہربان تھے آزان دوسرے سے دلوائی خود آزان نہیں دی اگر نبی آزان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف اگر امتی نہیں آتا تو ڈائریکٹ گنہگار ہو جاتا اپنے امتی پر کتنے مہربان تھے امتی کو گنہگار ہونے سے بچایا خود آزان نہیں دی دوسرے سے آزان دلوائی دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا آزان ہو رہی تھی مسجد سے اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ آپ نے پوچھا کون ہے تو کہا میں عائشہ ہوں کہا تو کون عائشہ ہے کہا ابو بکر کی بیٹی کہا کون ابو بکر کہا ابو قحافہ کے بیٹے کہا کون ابو قحافہ ڈر کے بارے بات کی بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا ابو بکر یار غار آپ نے یار غار کو نہیں پہچانا ابو قحافہ میرے دادا ابو بکر کے ابا آپ نے ان کو نہیں پہچانا اللہ کے رسول کا جواب سنیے اے عائشہ جب مسجد سے آزان کی صدا کان میں پہنچتی ہے تو میں صرف اور صرف خدا کو پہچانتا ہوں کسی کو نہیں پہچانتا تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا لیٹنے کے 4 طریقے پہلا طریقہ آدمی چت سو رہا ہے پیٹھ کے بل سو رہا ہے پیٹھ نیچے سینہ اوپر یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے اس لیے کہ جب اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں جو 4 چت ہو گیا وہ ہار جاتا ہے اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے ہارنے کی حالت کو پسند نہیں کیا سنت کے خلاف دوسرا طریقہ سونے کا منہ کے بل لیٹا ہوا ہے پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے پیٹھ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے یہ بھی سنت کے خلاف جہنم میں گھسیٹ کر اسی طرح لے جایا جائے گا اللہ کے رسول نے اپنے امت کے لیے اپنے امتی کے لیے جہنمی کی حالت کو پسند نہیں کیا اس لیے سنت کے خلاف اور تیسرا طریقہ سونے کا ہے آدمی بائیں کروٹ پر لیٹ رہا ہے ادھر ہی دل ہوتا ہے
جب دل دبتا ہے پہلو میں تو دبا کر کے نیند آتی ہے، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جب مسجد سے اذان کی صدا آتی ہے تو کان میں نہیں پہنچتی، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ آخری طریقہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے، دل لٹک گیا، دل کے لٹکنے کی وجہ سے آنکھ سوتی ہے، کان کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب مسجد سے اذان کی صدا آتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے سنت کے مطابق ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ سیرت کے حوالے سے خطبہ تھا اور سیرت کے حوالے سے نبی کی عظمت اور عزت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دائیں بایاں ہوتا رہے گا، دایاں بایاں ہوتا رہے گا، ساتھ خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں بولتا ہوں، بلکہ آپ کی بیداری کو ٹٹولنے کے لیے بول رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ آسمان سے اللہ کا پیغام حضرت آدم کے اوپر کتنی بار آیا؟ صرف 12 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ صرف 13 مرتبہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ صرف 4 بار۔ ابراہیم علیہ السلام پر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ 42 بار۔ موسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ 500 بار۔ ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا اور دنیا سے چل بسے 23 سال میں آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ 24,000 بار۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ دسترخوان بچھا، کھانا کھا کر کے جب اسے اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے جلتے چولہے میں ڈال دیا۔ دسترخوان چولہے میں گیا لیکن جل کر راکھ نہیں ہوا، صاف ستھرا سلامت واپس آ گیا۔ صحابی رسول سے پوچھا کہ یہ دسترخوان ہے یا زندہ کرامت ہے؟ کہا کہ یہ زندہ کرامت نہیں، زندہ معجزہ ہے۔ یہ وہ دسترخوان ہے جس پر نبی نے کھانا تناول کیا اور جب کھا کر کے فارغ ہوئے تو اپنے منہ کو اس دسترخوان سے پوچھا اور اپنے دست مبارک کو اس دسترخوان سے پوچھا۔ نبی کی عظمت ہے کہ آگ کے اندر جا کر کے بھی جل کر راکھ نہیں ہوا، سلامت واپس آ گیا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ مشاعرہ چل رہا تھا، عیسائی اور مسلمان دونوں شاعر شعر پڑھنے کے لیے، تو عیسائیوں نے ایک مصرع پڑھا کہ محمد زمین کے محمد مائک کی سروس بہت اچھی ہے، یہ سیٹی مار کر کے بتا رہا کہ ہم جوان ہیں، بوڑھے نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ مشاعرہ چل رہا، عیسائی شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا حضرت عیسیٰ کی شان میں، تو اس نے کیا مصرع پڑھ دیا کہ عیسیٰ آسمان میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو اوپر ہوتا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے اس کا مرتبہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک دوسرا جملہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سو رہے ہیں
اور حضرت عیسیٰ زندہ آسمان میں جاگ رہے. وہ بتانا چاہتا تھا کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. اس نے 2 مصرع کہا. محمد تو زمین میں بے گماں ہے, فلک پر ابن مریم کا مکان ہے. جو نیچے ہے جو اونچا ہے وہی اونچا رہے گا, جو اونچا ہے وہی اونچا رہے گا. جو نیچے ہے بھلا فضل کہاں ہے, جو نیچے ہے بھلا فضل کہاں ہے. عیسائی شیر پڑھ کر کے چلا گیا, سونار کی چوٹ مار کر کے چلا گیا 100 چوٹ. اب آیا مسلمان, 100 چوٹ سونار کی, 1 چوٹ لوہار کی. مسلمان کی باری آئی, اس نے اپنے 2 مصرے میں جواب دیا کہ تم کہتے ہو محمد نیچے ہیں, حضرت عیسیٰ اوپر ہیں, محمد سو رہے ہیں, حضرت عیسیٰ جاگ رہے ہیں. یاد رکھو حضرت عیسیٰ جاگ کر محمد سونے والے کا انتظار کر رہے ہیں. اب بتاؤ کہ سونے والے کو فضیلت ہے یا جاگنے والے کو فضیلت ہے؟ تم تو کہتے ہو جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے, جو نیچے ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا. تم نے ترازو کو نہیں اٹھایا. ترازو کو اگر اٹھا لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ نیچے کون ہوتا ہے, اوپر کون ہوتا ہے. ترازو کو اٹھا کر دیکھنا دا, ترازو کو اٹھا کر دیکھنا دا, ترازو کو اٹھا کر دیکھنا دا, ترازو کو اٹھا کر دیکھنا دا. وہی جھکتا ہے جو پلرا گرا ہے, وہی جھکتا ہے جو پلرا گرا ہے. دعا کا سایہ آج کما رہا ہے, خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے. یہ کون انسان کامل زمین پر بسد عزت ہے, تیرا مار رہا ہے. یہ کس ذات بیعت کی ہے آمد آمد, فرشتوں کا ہم سلام آ رہا ہے. غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاص و عام آ رہا ہے. بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے, وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے ہر کام پہلے ہوگا, حج عمرہ بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ. خیر جرا جلسہ ختم ہونے دیجئے, اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں کہ آپ لوگ پنڈال میں ہیں کہ سسرال میں. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. آخری پیغام محبت اور سنت کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک فائٹر تھا, اس کا نام تھا مائیکل ٹائسن. وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے سیرت کی کتاب میں پڑھا کہ نبی زلف رکھتے تھے, بال رکھتے تھے اور بیچ میں مانگ نکالتے تھے. دائیں طرف کے بال دائیں طرف, بائیں طرف کے بال بائیں طرف. اب وہ کالا تھا, افریقہ کا رہنے والا تھا, اس کے بال بڑے کرے تھے. اس نے شیشہ لیا, کنگھا کرنا شروع کیا, اس کے سر سے مانگ نہیں نکلی, پسینہ چھوٹا. بیوی نے کہا رے نبی کے بال سیدھے تھے, مانگ نکل آتی تھی, تمہارے بال کر رہے ہیں, قیامت کی صبح تک تمہاری مانگ نہیں نکلے گی. غصہ آیا, کہا کہ اچھا مانگ نہیں نکلے گی, کیسے نہیں نکلے گی؟ انہوں نے لوہے کی سلاخ کو چولہے میں ڈال دیا. جب بالکل سرخ ہو گئی, سلاخ کو نکالا, ٹوپی ہٹا کر کے سر پر رکھ لیا. لے اب کیسے مانگ نہیں نکلتی. سر بھی جل گئے, بال جل گئے,
کھال جل گئی. بیوی نے آ کر کے ملامت کیا, ارے کون سی حماقت کر لیا, زخم لگا لیا. تو اس عاشق رسول کا جواب سنیے, جب تک زخم ہے تب تک غم ہے, خوشی اس بات کی ہے کہ آج کے بعد میرا سر نبی کے سر سے مل گیا. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ ملے. پادری کے پاس مسلمان آئے تو پادری نے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا آپ کی داڑھی بڑی؟ تو مسلمان بولا کہ آپ ہاف پاگل لگتے ہیں یا پھل پاگل لگتے ہیں. میں پہلے پیدا ہوا, میری عمر بڑی ہوئی, میری داڑھی میرے بعد میں پیدا ہوئی ہے, تو میری داڑھی چھوٹی مجھ سے بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پادری نے موقع کا چوکا مارا, جب تم 10 سال پہلے آئے تھے تو تمہاری داڑھی کچی تھی, کالی تھی, اور جب 10 سال کے بعد تم میرے پاس آ رہے ہو تو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی. 10 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی, لیکن تم مسلمان ہو کر کے نبی پر ایمان رکھ کر کے بھی بچپن سے 55 میں آ گئے, تم نہیں بدلے, قیامت تو یہ ہے. آخری نمونہ ہے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ بغل میں ماں بہنوں کا پنڈال ہے اور ادھر باپ چچا کا پنڈال ہے. تو آپ دیکھیں گے نیچر میں یہ چیز شامل ہے, جس عورت کا بچہ جتنا بچپن میں کالا ہوگا اس کو اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے. 72 بار رگڑ رگڑ کر کے بچہ روتا رہتا ہے, پھر بھی صابن لگاتی رہتی ہے کہ کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے, لیکن وہ صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا, اس کالیا کو گورا ہونے نہیں دے, چونکہ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا. لیکن قربان جائیے ماں کی محبت کے اوپر کہ وہ صابن سے اپنے کالا بیٹا کو گورا کرنا چاہتی ہے. ایک کالا جوان, نہایت کالا, ہونٹ موٹے موٹے, دانت منہ سے باہر, اس کے خیال میں نہایت بدصورت, دروازے پر دستک دیا تو بیٹی کا باپ دروازہ کھول رہا ہے. تو دیکھا جوان کھڑا ہے, پوچھا کہ اے جوان, جان نہ پہچان, کہاں سے آئے مہمان؟ اس جوان نے کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے. کا شکل تو شیشے میں دیکھ لیا ہوتا, تم بدصورت ہو, میری بیٹی خوبصورت ہے, تم نوکر چاکر ہو, میری بیٹی مالدار ہے, رشتہ ہو نہیں سکتا. پیٹ کے پیچھے بیٹی سن رہی تھی, ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے. باپ کے کان کھڑے ہوئے کہ بیٹی رشتہ منظور کر رہی ہے. بیٹی نے جو جواب دیا, اللہ ایسی اطاعت ہم سب کو عطا فرمائے. اس بیٹی نے کہا ابا حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے, آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے. کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ, میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. میں نے مانا ہے وہ کالا, حسن میں بھی ماند ہے, بھیجنے والا تو لیکن 14ویں کا چاند ہے. تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے, تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے, تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے. کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے, کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.